جی آپ نے ایک سوال بھی پوچھا کہ جناب حضرت ابو سفیان یا حضرت معاویہ ان لوگوں کے حوالے سے جو اہل سنت کے ہاں چیزیں ملتی ہیں کہ انہوں نے کس طریقے سے حضرت علی کی خلافت کو بھی نہیں مانا، اس کے علاوہ حضرت ابوبکر کی خلافت کے ٹائم کے اوپر بھی انہوں نے جو ہے وہ حضرت ابوبکر کے خلاف حضرت علی کو کرنے کی کوشش کی۔ ٹھیک ہے، اہل سنت کی روایتوں میں یہ چیزیں مل جاتی ہیں، تو پھر ہم ان کو منافق یا کوئی اس طرح کا معاملہ ان کے ساتھ کیوں نہیں کرتے؟ آپ کا یہ بھی سوال ہے۔ پھر آپ نے ان کی خدمات یہ چیزوں کی طرف بھی اشارہ کیا، تو بات یہ ہے کہ ہم تو کسی کو بھی منافق نہیں کہہ سکتے نا، یہی تو ہم میں اہل سنت میں اور اہل تشیع کے اندر فرق ہونا چاہیے۔ وہ اسی چیز کا ہے کہ ہم کسی کے بھی جس نے ایمان کی حالت میں جو ہے نبی علیہ السلام کو دیکھا ہے نا، وہ کیا عام بندہ بھی، ٹھیک ہے، عام بندہ بھی اس کو بھی ہم منافق کہتے ہوئے 100 دفعہ سوچتے ہیں۔ جب تک وہ ہمارے سامنے اس کا کوئی ایسی چیز نہ آ جائے تب تک ہم اس کو منافق نہیں کہتے۔ مثال کے طور پہ اس وقت مسلمان حکمران ہیں، ہمارے تو کئی علماء ان کو بھی منافق نہیں کہتے، لیکن میں تو ان کو کہتا ہوں، ٹھیک ہے، کیونکہ ان کے اعمال، ان کی ساری چیزیں ہمارے سامنے کھل کے آ گئی ہیں، ٹھیک ہے، تو ہم ان کو کہہ دیتے ہیں منافق پھر بھی کہ یہ مسلمان حکمران جو ہے نا اس وقت منافق ہیں۔ تو لیکن ہم ان کو کیوں نہیں کہتے؟ آپ نے یہ سوال جو ہے نا بڑا خطرناک پوچھا ہے۔ کیوں ہم اس وجہ سے نہیں کہتے کہ ہم پھنس گئے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، ہم اس طریقے سے پھنس گئے ہوئے ہیں کہ وہ لوگ دنیا سے جا چکے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، ان کے اعمال جو ہیں وہ ہمارے پاس جو جس شکل میں بھی آ رہے ہیں، ہم ان اعمال کو تو برا کہیں گے، غلط کہیں گے، یہ سارے معاملات کہیں گے، لیکن ہم ان کو منافق صرف اور صرف اس لیے بھی نہیں کہہ سکتے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا بھی ہمیں چیز سامنے آ جاتی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے آیا مسئلہ کہ ان کے پاس صحیح بخاری کے اندر آتی ہے روایت کہ اس طریقے سے صحابی آئے، انہوں نے باقاعدہ جو ہے نا حضرت علی کی شکایت کی، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے ان کو بھی یہ پوچھا باقاعدہ اس شکایت کے اوپر کہ تم حضرت علی سے بغض رکھتے ہو، تم علی سے بغض رکھتے ہو؟ تو انہوں نے کہا بالکل، وہ مان گئے، کیونکہ اب یہ نہیں مسئلہ تھا کہ نبی علیہ السلام ان کو صرف اور صرف اس چیز سے ویریفائی کرتے کہ جناب آپ کی جہالت ہے، اور خمس کے اندر علی کا اتنا اتنا حصہ بنتا، آپ لوگ جاہل لوگوں کو، آپ کو سمجھ نہیں آئی، یہ نہیں آیا۔ اس کے علاوہ نبی علیہ السلام نے ان کو فوری یہ کہا کہ کیا تم علی سے بغض رکھتے ہو؟ کیونکہ علی حضرت کے خلاف یمن سے 10 ہجری کی بات ہے، بہت زیادہ شکایتیں آ رہی تھیں۔ نبی علیہ السلام نے کسی ایک شکایت کو بھی کان نہیں دھرے، جس کو ہم کہتے ہیں نا کہ اس کو کسی اکاؤنٹ میں نہیں لیا، باقاعدہ کئی لوگوں کی تو بات سننے سے پہلے ہی ران پہ ہاتھ مار کے روک دیا، ٹھیک ہے۔ یہ ہمارے بدایہ والنہایہ امام ابن کثیر نے ان روایتوں کو ایک جگہ اکٹھا کیا ہے کہ 4 5 وہ کون سی شکایتیں تھیں اور کیا کیا معاملات تھے، 3 سے 5 تک تھے معاملات ان شکایتوں کے، ٹھیک ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے تو فوری ان لوگوں کو روکا، سمجھایا اور کہا کہ بغض اور یہ والا معاملہ، اور نبی علیہ السلام نے اس وقت اس طرح کی کوئی چیز اپلائی نہیں کی اس طرح کے صحابہ کے اوپر کہ کیا آپ منافق ہو، کیونکہ خالد بن ولید نے بھی خط بھجوایا تھا ایک صحابی کے ہاتھ، تو انہوں نے نبی علیہ السلام نے نہیں کہا کہ کیا خالد بن ولید منافق ہے یا تم منافق ہو جاؤ گے اگر علی کے ساتھ ایسا معاملہ۔ روایتیں موجود ہیں کہ علی سے محبت اور نفرت جو ہے وہ منافقت والا معاملہ اس میں آ جاتا ہے، اگر کوئی نفرت والا معاملہ ہے، بغض والا معاملہ کرتا ہے، روایت موجود ہے، لیکن نبی علیہ السلام کی سنت ہمیں اس چیز سے روک دیتی ہے کہ جناب ہم نے اس طریقے سے کسی کو، مسلمان کو منافق نہیں کہنا۔ حضرت علی سے نفرت کرنے کے باوجود ہم اس کو منافق نہیں کہہ رہے، کیونکہ میرے پاس، مجھے باقی مسلمانوں کا نہیں پتا، کیونکہ میرے پاس جو ہے نا سینے سے لگانے کے لیے وہ قرآن اور نبی علیہ السلام کی سنت ہے، طریقہ ہے، تو مجھے اس کے اندر یہی چیز ملی کہ میں نے، چاہے حضرت معاویہ ہو، چاہے ابو سفیان ہو، یہ ان لوگوں کی کوئی حضرت علی سے نفرت سامنے آ گئی نا، تو جنگوں کی شکل میں یا اور معاملات کی شکل کے اندر، کسی بھی صورت کے اندر، تو میں نے ان کو منافق نہیں کہنا، ٹھیک ہے۔ اہل سنت کا منہج بھی آڑے آ گیا، اور اس سب سے اوپر جو ہے نا، سب سے اوپر خالی اہل سنت کا منہج نہیں آیا، وہ میں نے آپ کو پہلے ہی بتا دیا کہ نبی علیہ السلام کے پاس جب حضرت علی کی شکایتیں آئیں یا ان سے صحابی کا بغض والا معاملہ آیا، تو نبی علیہ السلام نے ان کو یہ ضرور سمجھا دیا سارا دلائل کے ساتھ کہ یہ خمس کے اندر ان کا حصہ اس سے بھی زیادہ بنتا ہے، جو انہوں نے اس طریقے سے ایک باندی والا معاملہ کیا ہے، اس سے بھی زیادہ بنتا ہے جو آپ میرے پاس شکایت لائے، اور پھر پوچھ اور ان کے بغض کا بھی علاج کیا، اور پھر ان کے بغض کا علاج ایسا ہوا اس صحابی کا، صحیح بخاری کے اندر ہے، کہیں گے روایت آپ کو بھیج دوں گا، ان کے بغض کا پھر یہ حساب ہوا بعد میں دوسری کتابوں کے اندر، بخاری کے علاوہ دیگر کتابوں میں مل جاتا ہے کہ وہ جو روایتیں آئیں ساری
مختلف موقعوں کے اوپر جس میں ان سے محبت کا یا حضرت علی سے ریلیٹڈ محبت بغض یہ ان چیزوں کے معاملات تھے، یا خیبر کے اوپر جھنڈا دینے والا معاملہ تھا، یا اور جگہیں، تو وہاں پہ انہوں نے ہر جگہ پہ پھر حضرت علی کی جو ہے نا وہ روایتیں بیان کی کہ کس کس طریقے سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے بغض سے روکا، کس کس طریقے سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو پریز کیا، اور کس طریقے سے ان کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ حضرت علی کا کیا تعلق تھا، اور نبی علیہ السلام نے کیسے اللہ تعالیٰ کا تعلق حضرت علی سے ہمیں بیان کیا۔ تو اس وجہ سے یہ چیزیں ہمارے آڑے آ جاتی ہیں، اس وجہ سے ہم کو ان لوگوں کو منافق کبھی بھی نہیں کہہ سکتے، کیونکہ ہمارے آگے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت اور سیرت آ جاتی ہے اور وہ ہمیں روک دیتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور اسی طریقے سے اگر ان کے کوئی ایسے ہمارے نفرت ہر چیز ہمارے سامنے آتی ہے، ٹھیک ہے، بنو ہاشم سے یا مولا علی سے، لیکن ہم ان کو پھر بھی منافق نہیں کہتے، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ کام ہمیں کر کے نہیں دکھایا اور اپنے عمل کے ذریعے سے ہمیں اس کام سے بھی روک دیا، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے کسی کو اس طرح سے منافق کہنے والا معاملہ بہت خطرناک ہے۔ مسلمان حکمرانوں کا اس وقت معاملہ جو کافروں کے ساتھ ہے وہ تو اوپن ہے، اس وجہ سے ہم ان کو فوری منافق کہہ دیتے ہیں کہ کس طریقے سے وہ اپنے مسلمانوں کے ساتھ ان کا کیا معاملہ ہو رہا ہے، تو ہم ان کو منافق کہنا کوئی مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ ان کی منافقت اوپن ہو چکی ہے مسلمانوں کے اوپر کہ کس طرح غزہ میں اور پوری دنیا کے اندر مسلمان کہاں کہاں کیسے کیسے مر رہے ہیں، اور وہ اپنی اپنی فرقہ واریت، یعنی فرقہ واریت مطلب نیشنلزم، کہ 56 57 کنٹریز ہیں، سب نے اپنا اپنا فرقہ بنایا ہوا ہے کنٹری کے نام سے، اور وہ اب کسی کی مدد کے لیے نہیں آ سکتا۔ یعنی پاکستان سے بھی سعودیہ جانا ہو تو ہمیں ویزا لگوا کے جانا ہے، ہمارا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کافی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ایسے ظالم حکمرانوں سے، منافق حکمرانوں سے مسلمانوں کی حفاظت کرے۔ واللہ اعلم بالصواب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔